بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ذوالید کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کیا قریت کے مسئلے میں ذوالید کی بات چلے گی یا نہیں۔ تو عرض کیا کہ ذوالید کے معتبر ہونے کی سب سے اہم دلیل تھی، اور وہ تھی سیرت عملیہ، اور سیرت عملیہ چونکہ ذوالید میں قریت کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، اس لیے ذوالید قریت کے سلسلے میں نہیں چلے گا۔ انصاف مطلب یہ ہے کہ سیرت قریت میں تام نہیں ہے۔ اسی مطلب کو مزید اشکال کو طاقتور بنانے کے لیے کہ ذوالید وہ ہمارے ہر خبر میں قابل اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں ذوالید میں اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہوا کرتی ہے۔ مثلاً اس کے گھر میں جو ذوالید ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ بتاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے مثلاً۔ تو قبلے میں ایک جہت تو اس کو پتہ ہے کہ ہم اسی جہت میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کعبہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ یہ ایک امر اجنبی ہے جو کعبہ کے بارے میں وہ انجام دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے، اس لیے کہ قبلہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اول تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن واقع میں پتہ نہیں ہے کہ اس طرف ہو یا نہ ہو، جو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آدھی چیز اس کے بارے میں ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اختیار میں قبلہ چونکہ نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کی بات ذوالید ہونے کے باوجود نہیں مانی جائے گی، مگر یہ کہ اس کی خبر پر ہمیں خود کو وثوق حاصل ہو جائے، یا وہ شخص اتنا اہل خبرہ ہے قبلے کے بارے میں اور اتنا وثوق ہے اس کی خبر پر کہ اس سے ہمیں پورا بھروسہ آ جائے، ورنہ خود ذوالید کے اعتبار سے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ذوالید کے اعتبار سے وہاں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی سیرت صحیح۔ ہاں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کو بھی صحیح قبلہ معلوم نہیں ہوتا تھا اصل اس میں۔ آج بھی ہم دیکھتے کہ ایک مسجد میں قبلہ بنایا ہوا، لیکن جب ہم کمپاس سے ناپتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا قبلہ غلط نکل آیا ہے۔ ہاں بہت۔ جی جی، لیکن قبلہ اس کے اختیار میں نہیں ہے نا اصل میں، چونکہ آدھی چیز اس کے اختیار میں، آدھی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے جب اختیار میں نہیں تو ذوالید کا اختیار اس پر نہیں چلے گا۔ ذوالید کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اس کو موثوق کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔
ہاں وہ تو اتنی حد تک، لیکن یہ قبلہ خود اس کے اختیار میں نہیں ہو سکتا، تھوڑا ٹیڑھا ہو، تھوڑا وہ پیچھے ہو، آگے ہو، کچھ پتہ نہیں. تو یہ روزانہ کا ابتدا والا مسئلہ ہے، حریت مورد ابتدا نہیں تھا، یہ تو مورد ابتدا ہے. کعبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ایک تو بہت دور ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے. استقبال الکعبہ، ہاں استقبال الکعبہ یہ تو اختیار میں تھا کہ ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب مہمان آتے ہیں، دوسرے افراد آتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اسی طرح آپ نماز پڑھیں گے تو اتنا اس کے اختیار میں، لیکن خود ایک کعبہ واقعی نہیں اسی طرف ہے یا نہیں کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے اس میں تو، لیکن یہی تو کہہ رہے ہیں کہ چیز چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح وہ چل رہا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے. جہت الکعبہ ہے، لیکن جہت الکعبہ ہونے کے باوجود جو ہے ہو سکتا ہے وہ جہت ہی نہیں ہو. ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آدھا اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس نے سیرت اس جہت سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آدھی چیز ذولیات کے ہاتھ میں، آدھی چیز ذولیات کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس جہت سے کہہ رہے ہیں. ہم اس وقت سیرت کی جہت سے نہیں کہہ رہے ہیں، ذولیات کے اعتبار سے آدھی چیز اس کے ہاتھ میں کہ وہ جو ہے قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ، لیکن واقع میں وہی نکلنا وہ اس کو نہیں پتہ ہے خود، کہ وہ خود کعبہ اس کے اختیار سے باہر ہے. اس لحاظ سے جو ہے آدھی چیز ہے، یہ خدا خوئی نے اس طرح ہی لکھا ہے کہ جو ہے وہ خارج از تحت اختیار ہے. اس کے قبلہ جو ہے اس کے خارج اختیار میں نہیں ہے، اس لحاظ سے چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ ذولیت کے لیے ایک امر اجنبی بن جائے گا. امر اجنبی کی بنیاد پر ذولیت کی بات نہیں چلے گی یہاں پر. یوں اس طرح جو انہوں نے یہاں پر تعبیر فرمائیں. دیکھیں عبارت پڑھتا ہوں میں کہ وَيَخْفِي فِي أَخْبَارِ ذِي الْيَدِ أَمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ تَحْتِ اخْتِيَارِهِ. ذوالید ان چیزوں میں سے جو ذوالید کے اختیار سے خارج چیزیں، باختیارہ بالقبلۃ فی دارہ کہ قبلہ کو اس نے اپنے گھر میں اختیار کیا، او غیرہا او فی غیرہا یا غیر قبلے کی بات ہو. لأن الدار وإن كانت تحت یدہ کیونکہ گھر اگرچہ کہ اس کے ہاتھ میں، الا ان کون القبلۃ فی ھذا الطرف او فی جانب آخر امر اجنبی، یہ امر اجنبی ہے، اس کے اختیار میں نہیں کہ اس طرف ہے یا اس طرف، اس کو کیا پتہ ہے کس طرف ہے. یعنی فلا تثبت القبلۃ باختیارہ، بس قبلہ اس کے اختیار سے ثابت نہیں، اس لیے ذوالید نہیں کہلائے گئے. اللہم الا ان یوجب الوثوق، مگر یہ کہ وثوق کا سبب بن جائے، وہ ایک الگ بات ہے. یا جو ہے سیرت نہیں، سیرت کا مسئلہ ابھی نہیں لے آ رہے ہیں، ابھی ذولیت پورا مکمل نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ذولیت آدھا ہے کہ گھر اس کے ہاتھ میں، اس لیے وہ بتا سکتا ہے اس طرح کی قبلہ، لیکن اس کو پتہ نہیں حقیقت میں قبلہ کس طرف ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. جی جی یہ اس کو منع کر رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں سیرت کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، سیرت کا تعلق نہیں. ذوالید ہی نہیں بن رہا ہے نا، کوئی اس جگہ پر یہ کہنا یہ ذوالید ہی نہیں بن رہا ہے، امر اجنبی ہے ذوالید سے، اس سے سیرت بھی نہیں چلے گی. یہاں پر یہ بتانا یہی چاہتے کہ ذوالید خود موضوع ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے، آدھا ہو رہا ہے کہ گھر اس کے اختیار میں لیکن قبلہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ کہیں بھی اس طرف ہی ہو سکتا ہے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے ذوالید مکمل نہیں ہوتا. ہاں اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا انہیں. کبھی کبھار مہمان جاتے ہیں ان کو بتانا ادھر نہیں ہے قبلہ، خود ہی چینج کر دیتے ہیں جی جی گھر والے. کہتے ذوالید کی طرح خبر واحد کی خبر پر اعتبار کرنا، اس کے اندر بھی صاحب عروہ نے اشکال وارد کیا، لیکن آغا خوئی نے اس اشکال کو رفع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، خبر عادل کے اعتبار میں موضوعات خارجیہ میں احکام شرعیہ کے اندر جس طرح اعتبار ہوا کرتا ہے، موضوعات خارجیہ میں بھی عادل کی خبر معتبر ہے. اور
ہم گزشتہ گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ کریت اور غیر کریت باقی موضوعات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. عادل کی خبر ہے تو اس میں اعتبار ہونے میں کریت اور غیر کریت میں کوئی فرق نہیں ہے. عادل کی خبر سے کریت ثابت ہو جائے گی. مطلق ہے کہا ہے. ہاں، لیکن ذولیت کی خبر سے کریت ثابت نہیں ہوگی. کریت عادل کی خبر سے ثابت ہوگی، اگرچہ کہ آغائے طباطبائی نے، کاظم طباطبائی نے اس پر اشکال وارد کیا، لیکن آخوئی کہتے ہیں نہیں، موضوعات کے مسئلے میں احکام کی طرح جس طرح روایات خبر عادل سے مانی جاتی ہے، اس طریقے سے موضوعات کے مسئلے میں بھی کریت اور غیر کریت میں کوئی فرق نہیں. خبر عادل کو قبول کر لیا جائے گا، بس خبر عادل واحد سے بھی کریت ثابت ہوگی، جبکہ آغائے علامہ کاظم طباطبائی اس پر اشکال وارد کر رہے ہیں. ہاں، وہ عادل کی خبر کو چونکہ آخوئی بطور اس کے کہ جس طرح آئے نبا اور سیرت عقلائیہ اس پر قائم ہے کہ خبر عادل کو مان لیا جائے، اس بنیاد پر جو ہے اس کو حجت مانتے ہیں. اطمینان نہیں بھی ہو تو بھی مانیں گے. ہاں، یعنی سیرت عقلائیہ یعنی تعبدیہ کا مطلب وہ نہیں کہ شارع کی روایت کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں جی جی ہاں، پھر بھی حجت ہوگا کیونکہ سیرت عقلائیہ اس پر قائم ہے اور آئے نبا بھی اس کو ثابت کرتی ہے. مثلا تو میرا گھر ہے تو مجھے معلوم ہے نا کہ کتنا میں نے اس کا ٹینک بنایا ہے یا ہوز بنایا ہے یا پانی رکھنے کی جگہ. میرا گھر ہے تو مجھے پتہ ہے نا. آپ کو کیا معلوم ہے کتنا ہے؟ آپ کے آنے سے آپ کی بات چلے گی، میری چلے گی. لیکن ٹنکی میں کر باقی رہا ہے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ اتنا استعمال ہوا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ گھر اگر میرا ہے تو ہاں، تو آپ کو خود کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹنکی میں کتنا پانی استعمال ہو، کر ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ تھوڑی. استعمال کرنا ہے جس کا گھر ہے اس کو معلوم ہوگا نا. ہاں، آپ کی بات دیکھیں، آپ کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو ہے وہ کر پانی چھوڑ کر آئے تھے، بچوں نے استعمال کر لیا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ایک مقدار جو ختم ہو گئی ہوگی، کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے اعتبار نہیں کیا جائے. ہاں، یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا پانی کتنا ہے، وہ تو پانی ختم ہو گیا ہوگا، کیا پتہ آپ کو؟ آپ عادل کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، عادل کی خبر اس لیے کہ وہ عادل بغیر سوچ سمجھے گواہی نہیں دیتا، وہ ہمیشہ جو ہے سوچ سمجھ کے گواہی دے گا. آپ عادل کے عنوان سے تو بات مان لیں گے نا، ورنہ جو ہے ذولیت کے اعتبار سے مانیں گے نہیں ہے نا. جی، ذولیت کی بات ہو رہی ہے نا، ذولیت کی بات نہیں مانیں گے، لیکن عادل کی بات مانیں گے. وہ جو ہے بغیر تحقیق کے ایسی جو ہے ہوائی بات نہیں کیا کرتا کبھی بھی. ہاں، آئیے ایک دوسرا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ نجس پانی پینا حرام ہے، مگر یہ کہ ضرورت ہو. ضرورت ہے نا انسان کو جان بچانے کے لیے، یا بچوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، یا دوسروں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. جیسے آپ نے مقاصد میں پڑھا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا یا دوسرے اور پیشاب پینے کی اجازت دی گئی، ضرورت کے وقت دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. وہاں پر تو پوری ایک بحث آئی ہوئی ہے. تو وہ ہم نے جو ہے ہم کبھی کبھی مذاق میں کہا کرتے تھے، ان صاحب کو بڑا برا بھی لگتا تھا، وہ ہمارے جو آتے تھے. ہاں، ہم نے کہا کہ اگر جو ہے جنگلوں میں یا جو ہے صحراؤں میں پانی کی پیاس اتنی زور سے لگے کہ انسان کی جان خطرے میں ہو تو وہ اپنا ہی پیشاب پی سکتا ہے، اس لیے کہ جو ہے جان بچانے کا مسئلہ ہے. ہاں، ٹھنڈا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، گرم گرم پی لے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، اپنے ہی پیشاب پی سکتا ہے تاکہ جان تو بچے کم از کم. جان بچانے کے لیے اپنا پیشاب پینے کی بھی اجازت ہے. تو جان بچانے کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے تو بہت ساری حرام چیزیں بھی حلال ہو جایا کرتی ہیں. لیکن نجس پانی حیوانات کو پلایا جا سکتا، بلکہ بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کو پلانے کے بعد اس کے منہ کو پاک کر دے، ورنہ ہر جگہ نجس کرتا پھرے گا. ہاں،
اس لیے بچوں کو بھی پلانے کی اجازت ہے. آج کل کے مراجع بھی نجس کھانا کھلانے اور بچوں کو نجس پانی پلانے کی، نجس دودھ پلانے کی اجازت دیتے ہیں. آج کل کے مراجع بھی اجازت دیتے ہیں. ایک چیز یہ جی مطلب ہم پہ لاتے ہیں. ہاں، وہ اجازت پلانے کی اجازت ہے. اگر نجس پانی پی رہے ہیں تو وہ ہم کو روکنا واجب نہیں ہے، لیکن ہم خود نجس پانی نہیں پلا سکتے. روکنا ضروری نہیں ہے، اگر پلانا تو صحیح نہیں ہے، روکنا ضروری نہیں ہے. اگر کھانا ہے وہ تو روکنا صحیح ہاں، نہیں ہے. روکنا تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن خود اپنے ہاتھ سے کھلانے کی لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ کھلانے کی بھی اجازت، لیکن پھر بھی بہرحال دیکھ لیا جائے گا اس کو. ہاں، میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کو نجس کھانا کھلانے کی بھی اجازت ہے. وہ آپ پھر ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو. خالی اس مسئلے میں کہ بچے کو اب قبلہ رخ لے جا کر کے بٹھا نہیں سکتے پیشاب پیخانے کے لیے. وہ خود سے جا کے بیٹھے تو کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ وہاں پر ہے. لیکن اس کھلانے کے سلسلے میں مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ ہے کہ نجس کھانا آپ خود بھی کھلا سکتے ہیں. پر بہرحال اس کو تحقیق کریں گے بعد میں. اگر کوئی نے پیچھے یہ جی، بیان کیا تھا. آئیے اس بات سوال یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا خون اور اس کا جسم جو ہے بڑا ہو جائے تو اس کے حدیث میں نے دیکھا تھا کہ جیسا کوئی راستے اگر بڑا ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتا تو اچھا ہے. یہ التماس سے دعا والی روایات ہیں. احکام وضعیہ اسی لیے کہا نا التماس دعا. یہ تو احکام وضعیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی جو ہے نجس پیے گا تو اس کے اوپر روح پر اثر ہوا کرتا ہے، جسم کے اوپر اثر ہوا کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن شریعت نے اجازت دی ہوئی. بہرحال یہ جو ہے آثار وضعی کو نہیں دیکھا جاتا ہے نا. ایک بار بندہ ایک دو بار پیتا ہے، لیکن ایک بار اس طریقے سے پیتا ہے کہ اس کے گوشت وغیرہ پیدا ہی اس نجاست سے ہو. ہاں تو اس وقت آثار وضعی بہت وہ حیوان جلال ہو جایا کرتا ہے، لیکن انسانوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچوں میں کوئی پرواہ نہیں. ہاں، تو بات چل رہی ہے کہ نجس پانی کو ضرورت کے وقت پیا جا سکتا ہے، لیکن حیوانات کو پلایا جا سکتا ہے، اور بقول ان کے کہ بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے. کیونکہ لفظ اس کا یہ کہ یجوز سقیہ للاطفال ایضا، بچوں کو بھی پلانا جائز ہے حیوانات کی طرح. یہ لفظ جو ہے آ گیا اس سے بھی ظاہراً یہی ہو رہا. آئیے اس سلسلے میں وسائل الشیعہ صاحب کتاب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے علاوہ انہوں نے کوئی اور روایت ذکر نہیں کی ہے، اگرچہ کہ روایات متضافرہ اس باب میں موجود ہیں. شرب ماء نجس ان چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی اختلاف اصحاب اور علماء شیعہ کے درمیان موجود نہیں ہے، بلکہ امید ہے کہ یہ واضحات و مسلمات میں سے ہے. البتہ بچوں کے سلسلے میں اور حیوانات کے سلسلے میں یہ ہے کہ حیوانات کو پلانا جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ حیوانات سنخ بشریت سے خارج ہے اور کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے حیوانات کو پلانا حرام ہونے پر. وہ جو ہے جلال جانور ہو جائے تو اس کا استبراء کرنا پڑتا ہے. جلال جو ہے انسان کے فضلات کھانے کا عادی ہوتا ہے، وہ جلال ہو جاتا ہے. بلکہ ہاں البتہ یہ کہ اس پانی کا جو پلانے کا امر ہے، حیوانات کو نجس پلانا،
وہ مکروہ کام ہے، بعید نہیں کہ مکروہ ہو، جیسے کہ بعض اخبار سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اشکال صرف اس میں ہے کہ بچوں کو نجس پانی پلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بعد اس کے کہ اتفاق ہے کہ حیوانات کو پلایا جا سکتا ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مکلفین کے لیے پینا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے۔ صرف بچوں میں اختلاف ہے کہ آیا بچوں کو نجس پانی پلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ربما قیل بین کے جائز نہیں ہے، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ احکام شرعیہ تابع مصالح و مفاسد واقعیہ ہوا کرتے ہیں، اور حرمت شرب نجس مکلفین پر ایسی تکلیف کشف کرتا اس بات کو کہ کوئی مفسدہ موجود تھا اس کے پینے میں، اس بنیاد پر بچوں کو پلانا جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے بھی اگرچہ کہ اجتناب کرنے کے مکلف نہیں ہیں کیونکہ ان میں تکلیف کی قابلیت نہیں ہے، مگر یہ کہ مفسدہ شرب ماء نجس یہ اپنی جگہ پر مفسدہ اپنی حالت پر باقی ہے، اور شارع اس طرح بچوں کو مفسدہ میں ڈالنے پر راضی نہیں ہے، بس اس لیے بچوں کو نجس پانی نہیں پلانا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو بچوں کو نجس پانی پلانے سے منع کر رہے ہیں، لیکن اس پر مناقشہ اور اشکال وارد ہے۔ اما اشکال اول یہ ہے کہ مصالح و مفاسد جن کا احکام شرعیہ میں ہم اعتراف کرتے ہیں، اور کبھی احکام میں ہوا کرتے ہیں یہ مصالح و مفاسد، کبھی متعلق احکام میں ہوا کرتے ہیں، دونوں فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی شراب کے اندر مفسدہ ہے جس کو حرمت کا متعلق قرار دیا گیا ہے، مفسدہ خود متعلق میں یعنی شراب میں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں شراب میں جو مفسدہ ہے۔ کبھی جو ہے احکام کے خود میں مفسدہ ہوا کرتا ہے، یا احکام میں خود مصلحت ہوا کرتی ہے، جیسے خود اس کے متعلق میں کوئی مصلحت یا مفسدہ نہیں ہے، بلکہ خود حکم کرنے میں مفسدہ یا حکم کرنے میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ جیسے غلام کو کہا پانی لے کر آؤ، تو اب پیاس نہیں لگی ہے، صرف اس حکم دینے میں مصلحت یہ ہے کہ غلام کو آزمائش و امتحان کرنا ہے کہ وہ کتنی اطاعت کرتا ہے، تو حکم کے اندر مصلحت ہے، نہ کہ جو ہے پانی پینے میں جو متعلق حکم ہے، کیونکہ یہاں پر پانی کی تو پیاس لگی ہی نہیں ہے، ہم تو خالی اس کو آزمائش کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے کہ یہ اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس لیے حکم کی مصلحت ہے امتحان کرنا، تاکہ اس کو پہچانے کہ یہ کتنی اطاعت کرنے والا بندہ ہے۔ پس چاہے احکام میں مصلحت ہو، چاہے متعلق احکام میں مصلحت ہو، اس کو ہم مصالح و مفاسد کو اعتراف کرتے ہیں کہ ہوا کرتے، لیکن جب کوئی حکم موجود نہ ہو اور کشف مفسدہ یا مصلحت کو کشف کرنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ شرب کا مفسدہ مختص ہو مکلفین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ مفسدہ تعلق ہی نہ رکھتا ہو، یہ ایک امکان ہے بہرحال۔ جیسے سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، سونا پہننا عورت کے لیے تو حرام نہیں ہے، نماز کی حالت میں بھی پہن سکتی ہے، بلکہ ان کے لیے تو مستحب قرار دے کہ کچھ نہ کچھ زینت عورت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے،
اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ناخن جو ہے بڑا کر سکتی ہے اپنی زینت کے لیے، کیونکہ ان کی فطرت کے مطابق، اور اس کو زینت کرنے میں مستحب بھی قرار دیا گیا ہے، خاص زینت بھی، لیکن شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں زینت کرے، وہ تو حرام ہو جائے گا پھر دوبارہ۔ کہتے ہیں کہ جو ہے، تو دیکھا آپ نے کہ کچھ مکلفین کے لیے کچھ احکام مخصوص ہوا کرتے ہیں کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن عورت کے لیے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ شوہر کے لیے جو ہے وہ جو فیملی مثلاً جس کے ساتھ رہتے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ، وہ شوہر کے لیے کرتی شوہر کے لیے، لیکن میرا دوسرے بھی اس سے چھپائے، ان پر اس سے چھپانا واجب ہے، یعنی پھر ممکن نہیں ہے۔ نہیں ممکن ہے تو نہیں پہنے، پھر بہتر یہ کہ نہ پہنے، پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو خالی چھپائے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، وہ جب اندر آئے تب جو ہے زینت کرے، باقی جو ہے وہ باہر جب نکلنا ہے تو پھر زینت چھوڑ دے، بس اس طرح کا۔ جی میک اپ نہیں، انگوٹھی پہنے، ایئرنگس پہنے، زیورات جو ہے کنگن پہنے، مختلف چیزیں پہنے، یہ خود زینت ہے یعنی۔ عام طور پہ جو چہرے پہ لگاتی ہیں چیزیں، وہ بار بار منہ دھونا اور ہاں وہ نہ کرے، جو مشترک الورود ہے وہ نہ انجام عام دے۔ لوگوں کے لیے تو آپ کی مولانا کی بیوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اچھا، عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن عام جو عام بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ وہ حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کچھ احکام کسی مکلف خاص کے لیے ہیں، بچوں کے لیے وہ احکام نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے اس میں مفسدہ بھی نہ ہو، مفسدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جب مفسدہ ثابت نہیں ہے تو مفسدے کے ذریعے سے دلیل لانا کہ بچوں کے لیے بھی مفسدہ ہے، اس لیے جو ان کو پلانا جو حرام ہو جائے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ صلی اللہ